حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا عدو ولا طیارۃ ولا حامۃ ولا سفر۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، لا عدو، بیماری ایک سے دوسرے کو از خود نہیں لگتی، ولا طیارۃ، اور بدفعلی، ولا حامۃ، اور الو کا بولنا، ولا سفر، اور سفر یہ کوئی چیز نہیں۔ اور دوسری روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا عدو ولا طیارۃ، خلق اللہ کل شیء وکتب حیاتها ورزقها ومصائبها، کہ آپ نے فرمایا بیماری ایک سے دوسرے کو متعدی نہیں ہوتی، اور بدفعلی یعنی بدشگونی یہ کوئی چیز نہیں، ولا سفر، اور سفر یہ کوئی چیز نہیں ہے، خلق اللہ کل شیء، اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ اب ہر چیز میں دن، رات، مہینہ، وقت، ہر چیز داخل ہے، اور کسی بھی چیز کو اللہ نے منحوس پیدا نہیں کیا۔ اور میرے آقا علیہ السلام کا یہ فرمان اس بات پہ دال ہے، میرے آقا نے فرمایا، اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا، اس کی زندگی بھی لکھ دی، اس کا رزق بھی لکھ دیا، اور اس کو آنے والی جو مصیبتیں ہیں وہ بھی لکھ دی گئی ہیں۔ یہ سفر المظفر کا مہینہ ہے، اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، اس مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے، اور اس مہینے کی بالخصوص پہلی 13 تاریخ کو 13 تیزی کہا جاتا ہے۔ لوگ اس میں شادی نہیں کرتے، سفر نہیں کرتے، کسی کام کا آغاز نہیں کرتے، یہ سب چیزیں یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے خلاف ہیں، ان کا شریعت مصطفیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تمام مہینے رب ذوالجلال کے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہر مہینے کو، ہر دن کو، ہر وقت کو اپنی عظمت اور شان کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ یہ چیزیں جو آج ہمارے درمیان مشہور ہو چکی ہیں، یہ چیزیں یہ از خود ہماری گڑی ہوئی ہیں، اس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور علامہ زرقانی علیہ رحمہ نے زرقانی شریف کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ امام بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے لا سفر فرما کر ان تمام توہمات کی نفی کر دی ہے جو لوگوں کے ذہنوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بھی مہینہ یا کوئی بھی دن نحوست والا نہیں، اس مہینے میں آقا علیہ السلام کے 2 نکاح مبارک بھی ثابت ہیں کہ سرکار نے 2 ازواج کے ساتھ نکاح مبارک بھی فرمائے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔